جب یہ ہرقل کو، شاہ روم کو، عظیم روم بادشاہ روم کو، رومن کنگ کو جب یہ خط موصول ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں، دیکھیے یہ اہل کتاب تھے، اور یہ نصرانی بادشاہ تھا، یہ کرسچن تھا، اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا ہوا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آخر الزمان کا آنا ابھی باقی ہے، انہیں پتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط اسے موصول ہوا، اس نے اس خط کو بہت سیریسلی لیا، کیونکہ وہ خود پہلی بات تو عالم تھا، بہت علم والا تھا، بہت زیادہ عقل و فراست کا مالک تھا، اور اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ نجومی تھا، نجومی بھی تھا، نجومی یعنی ستاروں کی گردشوں کو دیکھ کر ستاروں کا علم رکھتا تھا، اس طرح سے ایسٹرولوجر جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا بھی وہ آدمی تھا۔ خیر اسلام کے اندر ایسے علوم کو بہت زیادہ مذمت کے ساتھ پیش کیا گیا اور ناجائز علوم ہے، لیکن اس وقت تک یہ آدمی ستاروں کی حرکتوں کا علم رکھنے والا نجومی بھی تھا، عالم بھی تھا، اہل کتاب کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اور بہت یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ محدثین کے اسلوب پر آپ کے سامنے سیرت طیبہ پیش کی جائے۔ بہت ساری ایسے واقعات، بہت ساری ایسی باتیں جو سیرت کی کتابوں میں آ گئی ہیں، لیکن ان باتوں کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح اسناد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو چھوڑتے ہوئے، گرچہ وہ بڑی دلچسپ ہی کیوں نہ ہو، ایسی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے محدثین کے اسلوب پر آپ کے سامنے سیرت پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ امت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے بعض معاملات میں، ان میں یہ واقعات بھی ہیں، واقعات، قصے، کہانیاں جن کو بیان کرنے والے بڑی دلچسپی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف جھونکتے ہیں، بد اخلاقی کی طرف جھونکتے ہیں۔ ایسی کتابیں، ایسی کہانیاں کتابوں کے اندر جگہ پا چکی ہیں۔ ممبر و محراب سے ان واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے، سن کر بڑا افسوس ہوتا رہتا ہے کہ کیسی بدعقیدگی کی طرف آج کے لوگ، خطباء، علماء، نام نہاد قسم کے وہ لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف جھونک رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ،
جب اس طرح کی باتیں مطالعے میں آتی ہیں یا پھر سننے کو آتی ہیں تو آدمی شرمسار ہو جاتا ہے کہ کس قدر بدعقیدگی اس سلسلے میں پھیلائی جاتی ہے. نہ کہ صرف یہ کہ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے بلکہ بد اخلاقی میں کہوں گا. بد اخلاقی، بہت سارے ایسے واقعات جس کے اندر بد اخلاقی اور سیرت طیبہ کے نام پر خاص طور سے بہت ساری ایسی باتیں رواج پا چکی ہیں. آپ نے اور ہم نے بھی بچپن سے جو بہت ساری باتیں سنی تھی ان کا بھی اپنے آپ میں صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی عجیب باتیں ہیں. اسلام سلیم الفطرت، دین فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بڑھیا آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کہتے، وہیں سے چلے جاتے ہیں. اس بڑھیا کا یہ معمول بن گیا کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالتی ہے. اتنا غلط واقعہ سب کے زبان کے اوپر چڑھ گیا ہے. بچپن سے سب لوگ سنتے آئے ہیں، کسی نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سر سے پیر تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رگ و ریشہ جو طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کیسے منظور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی روزانہ کچرا ڈالے، کوئی روزانہ کچرا ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہیں. یہ باتیں کتابوں کے اندر جگہ پا چکی ہیں اور بڑے کر و فر کے ساتھ اور بڑے پرجوش لہجے میں اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی خالص تعلیمات کو اپنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے. آج سے انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بعد کے جو معاملات ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا معاملہ ہے اس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. صلح حدیبیہ جیسی ہی ہوئی، میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے فتح مبین قرار دیا. فتح مبین، بہت سارے ناحیوں سے یہ فتح مبین تھی. سب سے پہلی بات جس کے ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فتح مبین ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے فارغ ہوئے. امن و امان چھا گیا، جنگ و جدل بند ہو گیا، جنگ و جدال اور قتال بند ہو گیا. دعوتی امکانات اور دعوتی دروازے کھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بہت زیادہ غنیمت جانتے ہوئے، بالکل دیری نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تھے، جس دن سے آئے تھے تب سے ہی کفار و مکہ کی طرف سے ریشہ دوانیاں اور کفار مکہ اور یہود کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابھی تک مشغول ہی ہیں جنگ کے اندر اور جوابی کارروائیوں میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید احساس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی امن اور یہ صلح ہوئی جو کہ مسلمانوں کے لیے فتح تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور دعوت و تبلیغ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدامات شروع کیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلے کا آغاز ادھر سے کیا. ادھر سے کفار قریش کو، کفار مکہ کو فرصت ملی تو ان کی جو تجارتیں ٹھپ تھیں جنگ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اب انہوں نے اپنی تجارتوں کو ری سٹارٹ کیا، ریزیوم کیا جہاں سے ان لوگوں نے چھوڑا تھا، کیونکہ مکے کی جو اکانومی تھی وہ آل ٹائم ڈاؤن ہو چکی تھی ان جنگوں کی وجہ سے. اور رہی بات، وہ پورے کا پورا اپنا مال و متاع ان جنگوں کے اندر جھونک رہے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ پستی کا شکار ہو گئے تھے. یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات اپنے شوہروں کو دے کر تجارتی قافلوں کے ساتھ روانہ کیا. اس امن کو، ان 10 سالوں کو غنیمت جانتے ہوئے جیسے ہی یہ 10 سالوں کا آغاز ہوا امن کے، سلامتی کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعوت و تبلیغ میں جٹ گئے. ادھر سے کفار قریش تجارتوں کے اندر اپنے قافلوں کو روانہ کرنے میں وہ لوگ جٹ گئے. اس سے پہلے ہم نے واقع افک کا ذکر کیا. واقع افک بخاری شریف کی ایک طویل ترین روایت پر ہم نے کئی ہفتے اس پر بحث ہوئی بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں. اس سے پہلے ہم نے صلح حدیبیہ کے اوپر بات کی بخاری شریف کی، اگین ایک بہت طویل حدیث، بہت بڑی حدیث، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں ہوئی. اب پھر سے بخاری شریف ہی کی ایک بہت طویل حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آنے والے 1-2-3 خطبے ہم کرنے کی کوشش کریں گے جو اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے. بخاری شریف کی طویل ترین حدیث اور بالکل بخاری شریف کے آغاز میں، بخاری شریف جیسے آپ کھولیں گے کتاب بدء الوحی آپ کو ملے گا، وحی کے شروع کا آغاز، وحی کے جو شروعاتی کتاب بدء الوحی، تو اس کے اندر حدیث نمبر 7 بالکل ابتدائی حصے میں بخاری شریف کے چند ہی اور آپ پلٹیں گے یہ حدیث آپ کو ملے گی جو 2-3 صفحات پر پھیلی ہوئی، 2-3 صفحات پر مستند ترین حدیث ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو سفیان سے روایت کر رہے ہیں. بالکل یہ پورا معاملہ، اور حدیث کی کتابوں کے اندر اور شارحین نے بھی مستقل کتابیں اس حدیث کی شرح میں لکھی ہیں. اسے حدیث ہرقل کہا جاتا ہے، حدیث ہرقل.
بہت سارے لوگ اسے ہرکل پڑھتے ہیں، ہرکل بہت بڑا ہی بلنڈر اور مس پروننسیشن ہے، ہرکل نہیں ہو، ہرقل، وہ شاہ روم اس زمانے میں جو روم کا جو بادشاہ تھا، رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہرقل، تو اسے حدیث ہرقل کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کو غنیمت جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جو امپائرز تھے، اس زمانے کے جو سپر پاورز تھے، بڑے بڑے جو عمراء تھے، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے جو ملوک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خط ارسال فرمایا اپنی جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمایا۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بہت بڑا آفیشیل اور ایک ڈپلومیٹک سٹیپ تھا اللہ کے نبی کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے خط پر مہر نہیں لگائیں گے، یہ آپ کا خط ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی بنائی، چاندی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگایا کرتے تھے۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور مختلف عمراء اور مختلف بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمایا۔ اس حدیث کے اندر جس خاص بادشاہ کا ذکر ہے وہ ہرقل کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کرتے ہوئے باقی کے بادشاہوں کا بعد میں ذکر کریں گے۔ اتنی زیادہ تفصیل دوسرے بادشاہوں کے متعلق نہیں وارد ہے، بلکہ ہرقل کی یہ جو حدیث ہے بڑی تفصیل سے وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہ خط بھیجا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل امین جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں ملنے آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملنے آتے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط ارسال فرمایا۔ جب یہ خط پہنچا ہرقل کو تو اتفاق کی بات ہے، اب یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، جب یہ ہرقل کو، شاہ روم کو، عظیم روم، بادشاہ روم کو، رومن کنگ کو جب یہ خط موصول ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، دیکھیے یہ اہل کتاب تھے، اور یہ نصرانی بادشاہ تھا، یہ کرسچن تھا، اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا ہوا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آخر الزمان کا آنا ابھی باقی ہے، انہیں پتا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط اسے موصول ہوا، اس نے اس خط کو بہت سیریسلی لیا، کیونکہ وہ خود پہلی بات تو عالم تھا، بہت علم والا تھا، بہت زیادہ عقل و فراست کا مالک تھا، اور اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ نجومی تھا، نجومی بھی تھا، نجومی یعنی ستاروں کی گردشوں کو دیکھ کر ستاروں کا علم رکھتا تھا، اس طرح سے ایسٹرولوجر جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا بھی وہ آدمی تھا۔ خیر، اسلام کے اندر ایسے علوم کو بہت زیادہ مذمت کے ساتھ پیش کیا گیا اور ناجائز علوم ہے، لیکن اس وقت تک یہ آدمی ستاروں کی حرکتوں کا علم رکھنے والا نجومی بھی تھا، عالم بھی تھا، اہل کتاب کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اور بہت زیادہ عقل و فراست کا مالک بھی تھا۔ تو جیسے ہی اسے خط ملا، اسی وقت اتفاق کی بات ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ وہیں پر تجارت کرنے کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا۔ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے تجارت کرنے کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا۔ جیسے یہاں پر اسے خط ملا تو فوراً اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جو بھی آپ کو ملے جو ان کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو جانتا ہے، فوراً انہیں میرے پاس لایا جائے۔ اس طرح سے اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا۔ تو ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، سب سے پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ نہ کہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ اسلام دشمنی میں ساری حدوں کو پار کر چکے تھے، بہت بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے اسلام کے۔ ایسی کوئی جنگ نہیں تھی جس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ایسے تھے ابو سفیان، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ گئے جو ہرقل کے پاس سے لوگ گئے، اور جا کر انہوں نے ابو سفیان کو اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ کو شاہ روم طلب کر رہے ہیں، آپ کو بادشاہ سلامت طلب کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان اور سارے لوگ ڈر گئے، سہم گئے، اور ان کو طلب کیا گیا۔ تو ابو سفیان کو حاضر کیا گیا۔ جب حاضر کیا گیا ابو سفیان کو، تو شاہ روم ہے، اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ، آج جس طرح سے امریکہ وغیرہ کو حیثیت دنیا کے اندر حاصل ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا بادشاہ یہی تھا، جو قیصر روم کہلاتا تھا۔
رومن امپائر کا سب سے بڑا بادشاہ، اس کا لقب تھا قیصر. تو قیصر روم، اس کا دربار سجا ہوا ہے، اس کے عظماء، اس کے امراء، اس کے روسا بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر ابو سفیان کو داخل کر دیا گیا. ابو سفیان آئے. ابو سفیان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، روایتوں کے اندر مختلف نمبر بیان کیا گیا ہے، 30 کے قریب لوگ تھے ابو سفیان کے ساتھ اس وقت. تو سب لوگ دربار میں داخل ہوتے ہیں. تو ادھر سے بادشاہ نے کلام کیا. بادشاہ نے فدعا بترجمانہ، بادشاہ نے اپنے ترجمان کو بلایا، کیونکہ بادشاہ کی زبان الگ تھی اور یہ لوگ عرب تھے، ان کی عربی زبان اور بادشاہ کی زبان الگ. تو اسی نے فدعا بترجمانہ، بادشاہ نے ترجمان کو، ٹرانسلیٹر کو بلایا. تو ٹرانسلیٹر آیا. ادھر سے یہ سب لوگ آ گئے. ابو سفیان لوگوں ہی میں ہیں، لوگوں ہی میں ابو سفیان ہے. تو سب سے پہلے جو سوال اس آدمی نے کیا، بادشاہ نے ابو سفیان سے کیا، وہ یہ، ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی. سب سے پہلا سوال، ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل، یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس سے تم میں سب سے زیادہ نسبی اعتبار سے قریب کون ہے؟ ان کا رشتہ دار کون ہے؟ نسبی اعتبار سے تم میں ان کا سب سے قریبی کون ہے؟ ایکم اقرب من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی. تو ابو سفیان تھے. ابو سفیان نے کہا انا، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں. نسبی اعتبار سے ابو سفیان ان کے بہت زیادہ قریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے ان کا تعلق تھا ابو سفیان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کا جو شجرہ نسب ہے وہ چوتھے دادا پر جا کر مل جاتا ہے. چوتھے دادا پر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، ابن ہاشم بن عبد مناف. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. اسی طرح سے ابو سفیان کا جو نسب ہے وہ ابو سفیان ابن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی عبد شمس جو ہیں، عبد مناف جو ہیں، عبد مناف کے دو بیٹے، ایک بیٹے کی اولاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بیٹے کی اولاد سے ابو سفیان. ایک بیٹے جو ہاشم تھے عبد شمس کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، پھر عبداللہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، اور وہاں سے عبد شمس کے ایک بیٹے، عبد مناف کے ایک بیٹے عبد شمس کے بیٹے پھر سے حرب اور امیہ اور حضرت ابو سفیان. اس طرح سے چوتھے دادا پر ان کا سلسلے نسب جا کر مل جاتا ہے، چوتھے دادا پر. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہوں، ان کا رشتہ دار ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابو سفیان کو جو انہوں نے منتخب کیا اور یہ سوال کیا کہ تم میں کا ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے، کیونکہ قیصر روم چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرے، آپ کے متعلق باتیں معلوم کرے. تو منتخب کسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کو منتخب کیا. رشتہ دار میں بھی نسبی جو رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ جن لوگوں کا ہے، ان کو منتخب کیا. یہ اس کی عقل اور اس کی فراست اور اس کے علم کی دلیل ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر جاننا ہے، کسی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو اس کے جو لوگ ہیں، جن لوگوں کے سامنے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، بہت آدمی کا جو امیج ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے الگ ہوتا ہے، لوگ اسے کچھ الگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین انسائیڈ آؤٹ ایک جیسا ہی بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کے سامنے ایسا ہی بنائے جو اپنوں کے سامنے ہم جیسے ہیں، بالکل خالص دین پر ہم لوگ چلنے والے ہوں. اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان ہم جیسے ہوں ویسے ہی اپنی پرائیویٹ لائف میں ہم ہوں. حقیقت میں یاد رکھیں، ہم لوگ حقیقت میں کون ہیں؟ میں حقیقت میں کون ہوں؟ آپ حقیقت میں کون ہیں؟ ہم لوگ حقیقت میں وہ ہیں جو ہم اپنی خلوت میں ہوتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. یہ جو چہرہ ہے، ہم جو اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اسٹیبلش کیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو ہم اپنے آپ کو قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چہرہ اور ہمارا حقیقی چہرہ وہ ہوتا ہے جو ہماری خلوت میں ہوتا ہے. اگر ہماری خلوت کا چہرہ اور یہ چہرہ مل گیا تب یہ بہت سعادت کی بات ہے. یاد رکھیے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو ایک تو ہماری خلوتیں گناہوں سے پاک ہوں، ہم حقیقت میں وہ ہیں جو ہم اپنی خلوت میں ہیں. ایک بات اسے یاد رکھیں اور لکھ کر گانٹ مار لیں اس بات کو، بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے. ہم حقیقت میں وہ ہیں جو ہم اپنی خلوت میں ہوتے ہیں. ایک اور دوسری چیز، ہمارے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو بیوقوف بنا رکھا ہو، لوگ ہمارے بارے میں کچھ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جاننے والا ہمارا اپنا ہوتا ہے.
ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری نیکی سے، ہماری پابندی سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں. ہمارے اپنے گھر والے، ہمارے اپنے گھر والوں کے بعد ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ہرقل کی فراست کے بھی کیا کہنے، اس نے یہ کہا کہ تم ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی. تو یہ کہا کہ تم میں سب سے زیادہ ان کا رشتہ دار کون ہے، قریبی اور نسبی تعلق کس کا ہے تم میں سے. تو ابو سفیان کو اس نے منتخب کیا کیونکہ عام لوگوں کو وہ عیوب اور وہ پوشیدہ نقائص اور عیوب معلوم نہیں ہوتے جو رشتہ داروں کو معلوم ہوتے ہیں. ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے بارے میں وہ جانتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے اسے ہم دیکھ لیں. میں، آپ، ہم میں سے ہر کوئی اپنے تعلق کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے قائم کیا ہوا ہے. دنیاوی اعتبار سے تو ہم بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہماری امیج ایک الگ ہی ہے، لیکن ہمارے رشتہ دار وہ ہیں جو حقیقت میں ہمارے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کی گواہی ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ میٹر کرے گی. بہت زیادہ ان کی جو گواہی ہے ہمارے متعلق جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس بات کو یاد رکھیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائی ہم سب لوگوں کے ساتھ بے تکلف ہیں، ہم سب لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ہمارا معاملہ کہیں پر بگڑا ہوا ہے تو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بگڑا ہوا ہے. جبکہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، آپ ہر جمعہ یہ آیت سنتے ہیں، ہر خطبے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں، ارحام ارحام ارحام، رشتہ داری رشتہ داری رشتہ داری. اور احادیث کے اندر تو ایسی زبردست تعلیمات اس سلسلے میں ہیں، اور اس تاکید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. احادیث اب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اور اس سے پہلے بھی آپ نے ان روایات کو سنا ہوگا، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ اللہ. رشتہ داری عرش سے جڑی ہوئی ہے، عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے رشتہ داری. اللہ اکبر. عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے. تقول، اور رشتہ داری یہ کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس سے جڑے گا. من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس سے کٹے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات دیکھ لیجئے. اور آدمی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میری عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور جب میں دنیا سے جاؤں تب بھی میرا اچھا تذکرہ ہو، تب بھی میرا نام باقی رہے. ہم میں کا کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سرہ ان یبسط له فی اثرہ وان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، او کما قال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں کا اس بات سے خوش ہوتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اور اس معنی کو ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے تو جب وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کا نام باقی رہے، اس کا حسن ذکر حسن باقی رہے، تو وہ آدمی کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داری کو جوڑے، اپنے رشتہ داری کو مضبوط کرے. ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط کریں. اور عجیب بات ہے، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اس بات کو کنکلوڈ کرنا بھی ضروری ہے. خطبات کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا ہمارے پاس الگ ہی مفہوم ہے. رشتہ داری کو جوڑنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے ساتھ جو اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے، ہمارے رشتہ داروں میں جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے. ارے بھائی یہ کمال کی بات ہی نہیں ہے، یہ کمال کی بات ہی نہیں ہے، اور وہ واصل ہے ہی نہیں، صلہ رحم وہ ہے ہی نہیں جو اچھوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. یہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ. اللہ کے نبی نے فرمایا احسان کے بدلے احسان کرنے والا، اچھائی کے بدلے اچھائی کرنے والا، حسن سلوک کے بدلے حسن سلوک کرنے والا رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے جو رشتہ داری کو اس وقت جوڑے جب رشتہ دار تم سے پلہ جھاڑ رہے ہوں، رشتہ دار تم سے دوری اختیار کر رہے ہوں، رشتہ دار تم سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوں، رشتہ دار تمہیں ایذا پہنچا رہے ہوں، تکلیف پہنچا رہے ہوں، لیکن تم ہو کہ رشتے کے اس بندھن کو کٹنے نہیں دیتے اور اسے جوڑنے پر تلے ہوئے ہو اور اس رشتے کو قائم رکھنے پر تلے ہوئے ہو. یہ ہے واصل، یہ واصل ہے. اور اس کے لیے وہ ساری بشارتیں ہیں، وہ ساری خوشخبریاں ہیں جو ابھی احادیث کے اندر میں نے آپ کے سامنے بتائی. سب سے بڑھ کر اللہ اس کی رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کمانے سے فرصت نہیں، بے حساب کما رہے ہیں، بے حساب کما رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے بڑی ہی بے سکون کی زندگی ہے، بے اطمینانی کی زندگی ہے. ان کی زندگی میں سکون نہیں، تسلی نہیں، بہت پریشان بھری زندگی ہے. لیکن جب دیکھا جائے کہ دولت کی فراوانی کیسی ہے ان کے پاس، تو بے پناہ دولت ان کے پاس ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اسی لیے کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹے اور چھٹے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں. رشتہ داروں سے جڑیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کا کوئی رشتہ دار مقروض نہ ہو. جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار مسکین نہ ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار نادار نہ ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار
آپ غریب باقی نہ چھوڑیں. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تب جتنا آپ کو اللہ نے دیا اس کے مطابق آپ کرتے جائیں. اپنے رشتہ داروں کا بخوبی آپ خیال رکھیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ نسبی اعتبار سے نبی کا متعلق کون ہے, کیونکہ جو نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہماری گواہی دیں تب وہ اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے. ہمارے اپنے گھر والے اور ہمارے اپنے نسبی رشتہ دار جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی گواہی ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ ایڈمیسیبل ہے. اس بات کو یاد رکھیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں. جیسے ہی کہا کہ اللہ کے نبی کا نسبی رشتہ دار یہاں پر موجود ہے تو ہرقل نے کہا ادنوہ منی, ان کو میرے قریب کرو, ان کو میرے قریب کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس شخص کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو میرے سب سے زیادہ قریب کر دیا جائے. وَجْعَلُوا أَصْحَابَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ, اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے کر دو. دیکھیے اب سوال و جواب ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق 10-12 سوالات ہرقل کرنے والا ہے ابو سفیان سے. اور آئیڈیا دیکھیے کیا ہے, ابو سفیان کو سامنے کیا جائے اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے تاکہ کوئی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر ابو سفیان سے پوچھا جائے اور ابو سفیان جھوٹ بول رہے ہوں تو سامنے والوں کو, ابو سفیان جو ہے جھوٹ بول رہے ہوں تو سامنے والوں کو دیکھ کر جھوٹ بولنے سے کترائے نہیں, اور پکڑ لیا جائے اور پیچھے سے وہ اشارہ کریں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی لیے پیچھے ان کو کر دیا گیا کہ ابو سفیان اگر یہاں سے کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو پیچھے سے اشارہ کریں کہ نہیں یہ نبی کے متعلق جو بات بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے اس نے پیچھے کر دیا. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اور عقیدے کا مسئلہ ہے, وہ بھی ضمناً بیان کرتا چلوں. دیکھیے احادیث اور قرآن کی باتیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ بہت گہری ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ جتنا زیادہ وقت لگائیں اتنا کم ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس نے کہا ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی, اس بات پر تھوڑا علمی بحث ہے, آپ ذرا غور سے سنیں اس چیز کو. کہا گیا کہ تم میں سے من هذا الرجل, اس شخص سے نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے, یہ سوال کیا گیا. من هذا الرجل, هذا عربی چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوٹی ابتدائی عربی جانتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے هذا کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے. هذا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ. من هذا الرجل, تم میں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہے, اس شخص کے سب سے زیادہ قریب کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے. من هذا الرجل. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر قیصر روم ہرقل نے یہ کہا کہ من هذا الرجل. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نبی وہاں پر موجود تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے؟ موجود نہیں تھے, لیکن پھر بھی اس نے کیا کہا من هذا الرجل, اس شخص سے تم میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ من هذا الرجل, اس شخص سے. لیکن هذا الرجل یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح کی ایک دوسری حدیث ہے جس سے بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے. اسی لیے منہج سلف, صحابہ کا فہم, صحابہ کی سوچ, دین کے متعلق صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی میٹر کرتی ہے دیکھیے. ورنہ آدمی حدیثوں سے گمراہی مول لیتا ہے, حدیثوں کو غلط سمجھنے کی بنا پر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے, بدعقیدگی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے اور اسے مٹی میں ملا کر اس کے گھر والے لوٹ جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتے آتے ہیں, ملکان, 2 فرشتے آتے ہیں. اللہ کے متعلق اسے سوال کیا جاتا ہے, دین اسلام کے متعلق اسے سوال کیا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی سوال ہوتا ہے. کیا سوال ہوتا ہے؟ ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان مبعوث کیا تھا. فی هذا الرجل, یہاں پر بھی هذا الرجل ہے, اس آدمی, اور اس حدیث میں بھی هذا الرجل ہے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے, یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس, بذات خود موجود نہیں ہوں گے. قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں, اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو آپ کے درمیان نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا. یہاں پر بھی حاضر رجل ہے, لیکن بڑے گلے پھاڑ کر یہ بیان کیا جاتا ہے نبی حاضر ہیں, نبی ناظر ہیں, نبی ہر جگہ موجود ہیں. قبر کے اندر جب تم ڈال دیے جاؤ گے نبی کے متعلق حاضر رجل, اللہ اکبر, اتنی بھی عربی ان لوگوں کو نہیں آتی. دین کا ذمہ ڈھوئے ہوئے ہیں, اپنے اوپر دین کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے فتویٰ بازی کرتے ہیں. تمہیں بیسک عربی نہیں آتی, بیسک عربی تم لوگوں کو نہیں آتی ہے. من حاضر رجل ہر جگہ پر موجود ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہاں پر یہ حدیث آپ لے لیجئے, من حاضر رجل الذی یزعم انہ نبی, وہ آدمی, یہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے. اللہ اکبر, یہ آدمی جو آپ کے درمیان بھیجے گئے. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق, یہ بہت گہرا تعلق ہے. آپ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر
بذات خود موجود نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا, آپ کے متعلق پوچھا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہیں ہوں گے. ایک اور حدیث ہے, اسے بیان کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں. بڑی طویل یہ حدیث ہے, انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا اس حدیث ہرقل کے ضمن میں. ایک اور حدیث ہے جو حاضر و ناظر کے اس باطل عقیدے کے اوپر بہت بڑی قدغن ہے. اس حدیث کو یاد رکھیں, بڑی ہی عام حدیث بھی ہے, عام حدیث ہے, آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا بھی ہے, لیکن چھوٹی سی حدیث, بہت سارے اس کے مسائل اس سے مستنبط کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہے کہ ایک کالی عورت تھی, ایک کالی عورت تھی یا پھر ایک کالا مرد تھا. حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں, رجل اسود او امرأۃ سودا, ایک کالی کلوٹی عورت یا پھر ایک کالا کلوٹا مرد, جن کا سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن مسجد کی کچھ صاف صفائی کیا کرتا تھا. مسجد کی کچھ صاف صفائی وہ عورت کیا کرتی تھی. اس کا انتقال ہوا, رات میں اس کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں, صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل لانا مناسب نہیں سمجھا, تو صحابہ اکرام نے جا کر اس عورت کی تدفین کر دی, صحابہ اکرام نے اسے دفنا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دنوں بعد جب اس عورت کو مفقود پایا, جب وہ عورت نہیں نظر آ رہی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا. جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبزرویشن کیسا ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جب پوچھا, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو مر گئی, اس کا تو انتقال ہو گیا, اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, اسی لیے ہم نے اسے دفن کر دیا ہے, دفن کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قبر دفنانے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, یہاں پہ دلیل ہمیں سب سے پہلے یہ ملی. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دلونی علی قبرہا. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے متعلق پوچھتے ہی کیوں؟ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا وہ عورت کہاں ہے, اگر آپ کو علم غیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوچھتے ہی کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا. دوسرا سوال, اللہ کے نبی نے کہا, دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر دکھاؤ. تمہارے زوم کے مطابق, تمہارے دعووں کے مطابق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر چیز کا علم تھا, تو اس کی قبر کا بھی تو علم ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. صحابہ لے کر گئے, اور سب سے بڑھ کر حاضر و ناظر کے اس عقیدے کا بطلان اس حدیث سے یہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب ہر بندے کی قبر میں جاتے ہیں, اللہ کے نبی کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کی قبر میں جا کر ہی آئے ہیں. میں تو اس کی قبر میں گیا تھا, مجھ سے پوچھا گیا ہے, اس عورت کو میرے متعلق پوچھا گیا کہ ماذا تقولین فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے الٹا کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. اللہ کے نبی کو نہ اس کی قبر کا پتا تھا, نہ اللہ کے نبی کو اس بات کا پتا تھا کہ وہ عورت مر چکی ہے. اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو اللہ کے نبی کو اس کی قبر کا پتا ہوتا. اللہ کے نبی کو اس بات کا بھی پتا ہوتا کہ وہ عورت مر چکی ہے, اسے دفنایا جا چکا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر میں موجود ہوتے نا, تو اللہ کے نبی کو یہ بات بھی پتا ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ساری مستند روایات جو میں نے آپ کے سامنے بتائی, یہ دین کا معاملہ ہے میرے بھائیوں, عقیدے کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ. اور دین کے اندر بھی جو بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عقیدہ ہے. اپنے عقیدے کے معاملے کے اندر, اپنے عقیدے کے اندر آپ کبھی کمپرومائز نہیں کریں, کبھی سمجھوتے سے کام نہ لیں. حاضر و ناظر کا, علم غیب کا, یہ خطرناک عقائد ہیں, خطرناک عقائد ہیں جو اس وقت امت کے اندر سرایت کر چکے ہیں, گھس چکے ہیں, اور امت کی زوال کا سبب بنے بیٹھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان عقائد کا بطلان کریں, احسن انداز میں, بہترین طریقے کے ساتھ ان عقائد کا بطلان کریں, اور لوگوں کو صحیح عقائد کی طرف رہنمائی کریں. تو خیر, تو یہاں پر من ھذا الرجل سے بات نکلی اور بات دور تک چلی گئی, اور وقت کافی ہو گیا ہے. من ھذا الرجل, یہ ایکم اقرب نسبا من ھذا الرجل, تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں. تو پھر کہا گیا ادنوہ منی, ابو سفیان کو مجھ سے قریب کیا جائے, وجعلوا اصحابہ خلف ظہرہ, اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کر دیا جائے. پھر ترجمان سے کہا گیا کہ قل لہو, ان سے کہیے, انی سائل ھذا عن ھذا الرجل. پھر سے ھذا الرجل آیا, میں ان کو اس آدمی کے بارے میں, اس شخص کے بارے میں کچھ سوالات کرنے والا ہوں. اب وہ کیا سوالات ہیں اور ان سوالات کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, آنے والے خطبات میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ حدیث ہرقل ہے جو انشاءاللہ آنے والے 1-2-3 خطبات کے اندر سمیٹ دی جائے گی. بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم احکامات اس سے مستنبط کیے جا سکتے ہیں. بہت ہی پیاری حدیث ہے, حدیث ہرقل, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7, جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا. تو بتانے کا میرے بھائیوں مقصد یہی ہے کہ ہم خالص دین کی طرف بڑھیں, خالص عقائد کی طرف, کتاب و سنت کی طرف بڑھیں, ٹھوس باتوں کی طرف بڑھیں جن کا تعلق قرآن سے ہو, جن کا تعلق صحیح الاسناد احادیث سے ہو. دین کے معاملے میں جو آدمی جو چاہے کہتا پھرے, ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
الاسناد من الدین فلولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسی لیے محدثین کہا کرتے تھے اسناد جو سند ہے، جو چین آف نیریشن ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اگر چین آف نیریشن نہ ہوتی، سند نہ ہوتی، تو جو چاہے اپنے دل میں دین کے متعلق جو آتا کہتا پھرتا، جیسے آج ہوتا ہے، آج ہوتا رہا. اس لیے کہ امت نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، امت نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے. ان کو سوال کریں. ان لوگوں کو جب یہ عقائد بدعقیدگی پھیلا رہے ہوتے ہیں، دین کے معاملے کے اندر اس طرح کی خطرناک افتراعات گھڑ رہے ہوتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے، عام امت مسلمہ کو کم از کم اتنا چاہیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، اور اس کا تعلق دین سے ہے بھی کہ نہیں ہے. خیر، یہ باتیں بعض دفعہ سخت بھی ہو جاتی ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم یہی کہتے رہتے ہیں آپ حسن اخلاق کے پیکر بنیں، آپ کے الفاظ میں حسن اخلاق جھلکے، آپ کی شخصیت سے رفق جھلکے، اللہ کے نبی کی سنتیں جھلکیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں پر عقائد کا معاملہ ہے، حسن اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے ان بدعقیدیوں کا آپ کو سامنا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اتنا رفیق بن گیا ہوں، اتنا رفق کا پیکر اور حسن اخلاق کا پیکر بن گیا ہوں کہ اب میری زبان توحید کے سلسلے میں نہیں کھل رہی ہے. ایسا رفق نہیں چاہیے، ایسے حسن اخلاق نہیں چاہیے جو توحید کی طرف جو اشاعت نہ کریں، جو شرک کا رد نہ کریں. ایسا نہیں، اچھے انداز میں. ہاں، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ سامنے والے کو آفینڈ کر رہے ہیں، سامنے والے کی دل شکنی کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ آپ جھنجھوڑ رہے ہیں، اس طرح سے معاملہ بھی نہ ہو. اچھے انداز میں لوگوں کو آپ دین کی طرف لانے والے بنے، کتاب و سنت کی طرف لانے والے بنے. آخر میں اللہ سے دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.